جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ دولت والا وظیفہ 14 ربیع الاول بروز اتوار پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ اور معجزے پورا سال، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ 14 ربیع الاول بروز اتوار کا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے اتنی دولت، کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اس سے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے۔ ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے 14 ربیع الاول اتوار کے دن کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اللہ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت ایمان فروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آ پہنچا تھا اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکان سے دریافت کرتی رہی، آخرکار ایک تانبے ساز کی دکان پہ پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا،
کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے، اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی اور وہ دکان کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبے ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے، گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے، اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے، یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں اور ہر تسبیح سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ کوثر اور الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی، اب وہاں سے گزرا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں
اور اس کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے کے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت میں گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو 14 ربیع الاول بروز اتوار لازمی کر لیں، اور دوسروں کو بھی اس تسبیح کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ ان کے مسائل، پریشانیاں، دکھ تکلیف بھی ختم ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔